السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، رب زدنی علما، اللہم انی اسألک علما نافعا۔ جی آج ہمارا عقیدہ واسطیہ کا 7واں لیکچر ہے۔ اس کے بعد انشاءاللہ 3 اور لیکچر ہوں گے اور اس کے بعد ہماری کتاب کا اختتام ہوگا اور کورس کا بھی اختتام انشاءاللہ رمضان میں۔ اچھا، دن تو 2 رہتے ہیں لیکن ہم انشاءاللہ ایک لیکچر جو ہے نا ایکسٹرا ہفتے کو رکھیں گے، جمعے کو چھوڑ دوں گے کیونکہ رمضان مطلب جمعہ کی تیاری بھی کرنی ہوتی ہے، گھریلو مصروفیات ہوتی ہیں، تو انشاءاللہ ہفتے کو ہم ایک لیکچر کریں گے۔ ٹائم یہی ہوگا 2 بجے انشاءاللہ، تاکہ یہ کتاب ختم ہو جائے۔ آج ہم عقیدہ واسطیہ کا جو ہے نا فائدہ نمبر 201 سے 220 تک پڑھیں گے، اور اس میں ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ایمان باللہ اور اس کے بارے میں اہل السنہ والجماعہ کا عقیدہ جو ہے نا خصوصاً ایمان بالآخرہ اس کو بیان کرنے کا جو ہے وہ اس میں بیان کیا ہے، اور اس میں موت سے لے کر قیامت تک اور جنت کے مختلف امور کا ذکر ہے۔ پہلی جو سلائیڈ ہے اس میں ہم پڑھنے جا رہے ہیں کہ آخرت پر ایمان لانے میں کیا چیز شامل ہے؟ قبر کی آزمائش، عذاب قبر جو ہے نا، کیونکہ مسلمانوں کے کئی فرقے ایسے تھے اور ابھی بھی یہ سوچ موجود ہے بعض فرقوں میں کہ جو عذاب قبر کا انکار کرتے ہیں، اس کا اس بات نہیں کرے، طرح طرح کی تعویلات کر کے اس کا انکار کرتے ہیں، تو وہ بھی ہم اس کا شارٹلی ڈیٹیل پڑھیں گے انشاءاللہ۔ ابھی ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں اور پھر ساتھ ساتھ تھوڑی تھوڑی اس کی تشریح دیکھتے جائیں گے انشاءاللہ۔ اگلی فصل انہوں نے قائم کی ہے کس چیپٹر کے تحت؟ آخرت پر ایمان، اس کے تحت وَمِنَ الْإِيمَانِ بِالْيَوْمِ الْآخِرِ، کہ آخرت پر ایمان لانے میں سے ہے، یوم آخرت قیامت کے دن پر ایمان لانے سے ہے، الایمان بکلی ما اخبر بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہر اس چیز پر ایمان لایا جائے جس کی خبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ اب یہاں سے کیا چیز ظاہر ہو رہی ہے؟ ابن تیمیہ رحمہ اللہ یہاں پہ منکرین احادیث کا رد کر رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں آخرت کے بارے میں خبریں دی ہیں، قرآن میں بھی ہیں، لیکن جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہیں ان ہر اس چیز بکل ما اخبرہ، ہر وہ چیز جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خبر دی ہے، جو ان کی حدیث میں محفوظ ہے، اس کا جو ہے نا ہم نے اس بات کرنا، اس پر ایمان لانا ہے، یہ یوم آخرت پر ایمان ہے۔ مما یکون بعد الموت، جو موت کے بعد ہوں گے، یعنی موت سے وہ شروع ہو جائیں گے۔ فیؤمنون بفتنۃ القبر، وہ ایمان لاتے ہیں کون؟ اہل السنہ والجماعہ۔ آپ کو پتہ ہے یہ پوری کتاب جو اہل السنہ والجماعہ فرقہ ناجیہ منصورہ کے عقائد اور اصول اور قواعد سے بھری ہوئی ہے، تو جہاں پہ بھی ذکر آتا ہے ایمان والوں کو، اس سے مراد اہل السنہ والجماعہ ہے، کیونکہ یہ فرقہ جو ہے یہ اعتدال پر قائم ہے امت کے باقی فرقوں میں سے، یہ ہم نے گزشتہ لیکچر میں پڑھا کل۔ فیؤمنون بفتنۃ القبر، وہ قبر کے فتنہ پر ایمان لاتے ہیں، تو قبر پر کے فتنہ یہاں پہ بمعنی آزمائش ہے، جو قبر میں آزمائش ہوگی نا وہ کیا ہوگی، وہ آگے ہم پڑھنے جا رہے ہیں، تو وہ اس پر ایمان لاتے ہیں۔ وَبِعَذَابِ الْقَبْرِ وَنَعِیمِهِ، پھر جب آزمائش ہو جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ یا عذاب ہوتا ہے یا نعمتیں ملتی ہیں یا انعام ملتا ہے، تو قبر کے فتنے، قبر کے آزمائش کے بعد پھر وہ قبر کے عذاب اور اس کی نعمتوں پر بھی ایمان لاتے ہیں، یہ اہل سنہ والجماعہ کا عقیدہ ہے۔ فَأَمَّا الْفِتْنَةَ، اب فتنہ کی بات ہے کہ وہ فتنہ کیا ہے، قبر کے آزمائش کا ہے کیا ہے، تو جو فتنہ ہے فَإِنَّ النَّاسَ، بے شک لوگ، یمتحنون، یمتحن یعنی امتحان لیے جائیں گے، یہ مجہول کا ہے صیغہ، یمتحنون امتحان لیے جائیں گے، یعنی ان کا امتحان لیا جائے گا، فی قبورہم، ان کی قبروں میں۔ یہ فتنے کی وضاحت آ رہی ہے کہ فتنے کی کیا ڈیفینیشن، لوگوں کا قبر میں امتحان لیا جائے گا۔ اب وہ امتحان کیا ہوگا؟ فَيُقَالُ لِلرَّجُلِ،
लिर्रजुली کہ بندے سے نا کہا جائے گا من ربو کا، تیرا رب کون ہے، وما دینو کا، اور تیرا دین کیا ہے، ومن نبیو کا، اور تیرا نبی کون ہے۔ یہ 3 سوال آپ کو پتہ ہے، اس پہ ہم نے پوری کتاب پڑھی الحمدللہ اپنے عقیدے کے کورس کے، پہلی کتاب جو تھی اصول الثلاثہ، تو وہ یہی 3 اصول اس میں انہوں نے بیان کیے تھے۔ تو فتنہ، قبر کا فتنہ کیا ہے کہ یہ 3 سوال پوچھے جائیں گے بندے سے، من ربو کا، تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، اور تیرا نبی کون ہے۔ تو یہاں سے اس بات ہوا کہ عذاب قبر جو ہے سب سے پہلے نمبر 1 اس میں فتنہ ہوگا، یعنی آزمایا جائے گا ان سوالوں کے ذریعے، پھر جو اس کے صحیح جواب دے گا اس کے لیے نعمتیں ہیں اللہ کی، قبر کی راحت ہے، اور جو ہے اس کا جواب نہیں دے پائے گا ان 3 سوالوں کا، اس آزمائش میں وہ امتحان میں نہیں پاس ہوگا، تو اس کے لیے عذاب ہے قبر کا۔ اللہ اکبر۔ تو یہاں سے اس بات ہوا کہ اہل سنہ والجماعہ فتنہ اور قبر کے عذاب اور اس قبر کی نعمتوں پر ایمان لاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جو معتزلہ تھے نا، معتزلہ اور اس سے ملتے جلتے کچھ فرقے، انہوں نے عذاب قبر کا انکار کیا۔ انہوں نے کہا جی کہ یہ نہ دکھائی دیتا ہے، نہ محسوس کیا جا سکتا ہے، تو ہم اس کا اس بات نہیں کرتے، یعنی انہوں نے مطلقاً اس کا انکار کر دیا، اور حقیقتاً حدیث نبی کا انکار کر دیا انہوں نے۔ تو اس میں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ قبر کا جو عذاب ہے نا، اس کا معاملہ آخرت کے ساتھ ہے، اور آخرت آپ کو پتہ ہے اس کا ایمان بالغیب کے ساتھ تعلق ہے، تو یہ غیب کا معاملہ ہے۔ ضروری نہیں کہ ہر وہ چیز جو ہم محسوس کر پا رہے ہوں اور جسے ہم دیکھ پا رہے ہوں وہی حقیقت ہے۔ تو یہ بالکل ایک یعنی بڑی عجیب و غریب بات ہے کہ کوئی کہے کہ میں ایک چیز نہ دیکھ پا رہا ہوں نہ اس کو محسوس کر رہا ہوں، تو اس بنیاد پر اس کا انکار ہوتا ہے۔ ایسا نہیں، یہ ایمان بالغیب میں سے ہے۔ اگر اس چیز کو دیکھیں تو پھر تو اسلام کے کتنے شرائع ایسے ہیں جو وہ ایمان بالغیب سے ان کا تعلق ہے، تو کیا ان سب کا انکار کر دیا جائے گا؟ آپ یہی دیکھ لیں کہ نیند کی صورت دیکھ لیں، نیند میں ایک بندہ آپ کے ساتھ سویا پڑا ہے، اب خواب اسے آتا ہے، اسے مارا جا رہا ہے، اتنا اسے تکلیف ہو رہی ہے خواب میں، اور بعض اوقات تو وہ جب اٹھتا ہے تب بھی وہ اس کی شدت محسوس کر رہا ہوتا ہے، جبکہ ساتھ والے بندے کو اس کو پتہ ہی نہیں ہے۔ اب ساتھ والے نے اسے محسوس نہیں کیا، اسے دیکھا ہی نہیں ہے، تو وہ کیا اسے انکار کرتا ہے یا اسے بندے کو بے وقوف کہے گا کہ تم یہ جو ساری سٹوری سنا رہے ہو تمہیں تکلیف ہو رہی ہے، اور واقعی اسے بعض اوقات بندے کو خواب میں وہ تکلیف محسوس ہو رہی ہے، میں گر رہا ہوں تو اسے محسوس ہو رہا ہے کہ میں گر رہا ہوں۔ تو اس لیے وہ مطلب نیند کو جو ہے موت سے تشبیہ دی گئی ہے نا، جیسے دعا میں بھی آتا ہے کہ الحمدللہ الذی، کس طرح وہ اٹھنے کی جو دعا ہے، بعدما اماتنا، اس طرح کے الفاظ ہیں کہ اس ذات کی جو تمام تعریفیں اس کے لیے کہ جس نے ہم نے موت کے بعد زندہ کیا۔ قرآن کی بھی آیت ہے اللہ یتوفی انفسکم، اللہ یتوفل، کس طرح آیت کسی کو اگر یاد ہے تو، میرے تو ذہن میں الفاظ نہیں آ رہے۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ ہے جو راتوں کے وقت تمہاری روحیں قبض کر لیتا ہے، فوت کر لیتا ہے تمہیں، وفات کے الفاظ ہیں، اور پھر جسے چاہتا ہے لوٹا دیتا ہے، وہ صبح اٹھ جاتا ہے، جسے چاہتا ہے اس کی روح کو روک لیتا ہے، وہ فوت ہو جاتا ہے۔ تو یہ بھائی کوئی استدلال نہیں کہ اگر تم محسوس نہیں کر رہے اور اس کو دیکھ نہیں رہے تو بس تم اس کا انکار کر دو۔ یہ اس طرح کی سوچ آج بھی کئی فرقوں میں موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور جو ہے فرشتے وہ آتے ہیں، مطلب وہ سوال جواب کرتے ہیں جنہیں منکر و نکیر بھی کہا گیا ہے۔ یہ انکار کا لفظ جو ہے نا عربی زبان میں یعنی ایک نئی چیز کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، کہ کوئی بھی نئی چیز آتی ہے اس کا انکار کیا جاتا ہے اس حوالے سے، تو اس لیے ان کا نام بھی منکر نکیر، یعنی وہ ایک عجیب و غریب ان کے لیے معاملہ ہوگا، پہلی مرتبہ ان کے ساتھ اس طرح کا معاملہ ہوگا، تو ان فرشتوں کا نام بھی اس وجہ سے منکر نکیر حدیث میں ہے۔ تو وہ یہ سوال کرتے ہیں۔ اچھا جی، آگے ہے فَيُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، تو اللہ جو ہے نا مومنوں کو، ایمان لانے والوں کو ثابت کرتا بالقول ثابت، قول ثابت کے ساتھ۔ قول ثابت کیا ہے دیا گیا ہے فی الحیات الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔
فیقول المومن، اب یہ قول ثابت آ رہا ہے کہ وہ ثابت قول کون سا ہے جس پر اللہ مومنوں کو ثابت کر دے گا قبر کی آزمائش میں. فیقول المومن، تو مومن جو ہے نا، جب اس سے سوال ہوگا کہ من ربو کا، وہ کہے گا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے. پھر جب سوال ہوگا وما دینوں کا، وہ کہے گا والاسلام دینی، کہ میرا جو دین ہے نا وہ اسلام ہے. پھر جب سوال ہوگا کہ آپ کا نبی کون ہے، وہ کہے گا کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی جی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ میرے نبی ہیں. تو یہ ہے قول ثابت کہ مومن جو ہے وہ فر اس طرح سے جواب دے گا میرا رب اللہ. اور دو چیزیں ہیں، یہ تو ہو گیا آخرت کے بارے میں کہ جب وہ قبر میں گیا. دنیا میں کیسے؟ تو دنیا میں قول ثابت سے مراد ہے کہ اللہ اسے دنیا میں اسلام پر، دین اسلام پر، ایمان پر زندہ رکھے گا، اور آخرت میں اسے ثابت قدمی دے گا کہ وہ اس آزمائش میں جواب دے سکے. وَأَمَّا الْمُرْتَابُ، مرتاب یعنی نافرمان کہہ لیں، یا جو شک میں پڑا رہا، کفر کرتا رہا، گناہ گار جو تھا. فیقول، تو وہ کہے گا ہاں ہاں، یہ یعنی حسرت کے معنی میں آتا، ہاں ہاں، اس طرح سے وہ ایسے ہی اس کے منہ سے آوازیں نکلیں گی، ہاں ہاں، یعنی افسوس کرے گا. لا ادری، مجھے تو کوئی معلوم نہیں ہے، مجھے کوئی اس چیز کا ادراک نہیں ہے، یعنی اسے کوئی جواب نہیں آئے گا. اور کہے گا کہ سمیعت الناس یقولون شیئا فقلت، میں نے لوگوں کو کچھ کہتے سنا تو میں نے بھی وہی کہہ دیا. بس اندھا دھند جو ہے نا، آنکھیں بند کے جو لوگ کہہ رہے تھے بس میں نے ان کے ساتھ ہی کہہ دیا. ہاں ہاں، بڑا افسوس ہے، بڑا افسوس ہے مجھے اپنے اوپر کہ مجھے اس بات کا علم ہی نہیں ہے، میں اسے کیا جواب دوں. میں نے تو جو لوگوں کو کہتے سنا، سمیعت الناس، لوگوں کو سنا، یقولون کہتے ہوئے، شیئن کوئی شے، کچھ بھی وہ کہہ رہے تھے، فقلت تو میں نے بھی وہی کہہ دی. اب اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اللہ اکبر. فیضرب بمرزبۃ من حدید، فیضرب تو اسے مارا جائے گا، بمرزبۃ یعنی لوہے، من حدید، حدید کہتے ہیں لوہے کو، مرزبہ یعنی ایک بڑا ہتھیار کو، کلہاڑا یا گرز جسے اردو میں اس کا ترجمہ کرتے ہیں، تو اسے ایک بڑے لوہے کے ہتھیار سے مارا جائے گا، بہت بڑے لوہے کے ہتھیار سے اسے مارا جائے گا. یہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ جتنی بھی یہ باتیں یہاں پہ بیان کی ہیں، یہ ساری صحیح احادیث میں، اور ان میں سے اکثر جو ہیں صحیح مسلم، صحیح بخاری میں. تو ان میں سے وہ جو ہے نا اپنے انداز میں بیان کر رہے ہیں. یہ بھی حدیث میں سے ہے کہ اس بندے کو مارا جائے گا لوہے کے بہت بڑے ہتھیار کے ساتھ، جو ہے نا فرشتوں سے مارے گا. اللہ ہمیں اس عذاب سے محفوظ رکھے، اور اللہ ہمیں قول ثابت پہ ثابت رکھے. قبر کا معاملہ بڑا سخت ہے. ایک محدث گزرے، ہم نے اپنے استاد سے سنا، انہوں نے حوالہ بھی بتایا جو کہ ابھی تو میرے ذہن میں نہیں ہے. ایک محدث گزرے، غالباً ابن علان رحمہ اللہ یا کوئی اور تھے، تو رات کا وقت تھا، چراغ جلا رہے تھے نا، تو ان کی بیوی چراغ جلا رہی تھی، وہ چراغ بجھ گیا، اندھیرا ہوا نا. پھر اس نے چراغ جلایا تو دیکھا کہ وہ نیچے گرے پڑے ہیں، بے ہوش ہیں. تو جب انہیں ہوش آیا تو پوچھا کیا، کہتے یکدم اندھیرا ہوا نا تو مجھے قبر کا اندھیرا یاد آ گیا، تو وہ بے ہوش ہو کے پھر گر گئے. اللہ اکبر. اللہ ہمیں عذاب قبر سے، قبر کے فتنے سے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ القبر. ہمیں بھی دعا مانگنی چاہیے. جب اسے یہ گرز مارا جائے گا، یہ روئے کا بڑا ہتھیار سے مارا جائے گا، فَيَسِيحُ صَيْحَةً، فَيَسِيحُ تو وہ چیخ مارے گا، صَيْحَةً بہت بڑی چیخ، بڑی زوردار چیخ مارے گا، یعنی تکلیف میں ہوگا وہ. يَسْمَعُهَا كُلَّ شَيْءٍ، ہر شے اس چیخ کو سنے گی، ہر مخلوق اس کو سنے گی، إِلَّا الْإِنسان، سوائے انسان کے. اتنا وہ سخت عذاب ہوگا کہ اس کی چیخ اتنی زوردار ہوگی کہ ہر شے جو ہے اسے سنے گی. الا انسان، مگر انسان کے، انسان نہیں سنے گا اسے. وَلَوْ سَمِعَهَا الْإِنسان، اگر انسان اس چیخ کو سن لے نا، لسوئے کا یا لسائے کا، تو وہ بے ہوش ہو جائے، وہ گر پڑے، اس چیخ کو سن کے گر پڑے. ایک اور حدیث میں آتا ہے میرے ذہن میں آرمی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہیں پتہ چل جائے نا، یعنی جو قبر کا معاملہ، یعنی مفہوم یہ ہے، الفاظ تو حرف برف نہیں، لیکن مفہوم اس کا یہ ہے کہ اگر تمہیں پتہ چل جائے کہ عذاب قبر جو ہے، یہ قبر کا کیا معاملہ، تو تم اپنے مردے دفنانا چھوڑ دو. اللہ اکبر.
اتنا سخت معاملہ ہے قبر کا. آپ یہ دیکھیں کہ سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ یہ نا پہلے یہودی تھے اور پھر اسلام لے کے آئے. تو ایک لمبی حدیث ہے اس میں جو ان کے یہودیوں کا جو قبیلہ تھا نا جب یہ اسلام لے آئے تو مسلمانوں کا پھر جنگ ہوئی ان کے قبیلے کے ساتھ. تو وہ سارے جو ہے وہ کئی پکڑے گئے اور کچھ قتل ہو گئے. جو پکڑے گئے نا تو انہوں نے کہا کہ جو سعد ہے یہ ہم میں سے ہی تھا نا, یہودی تھا پہلے, اب مسلمان ہو گیا. تو رسول اللہ نے پوچھا کہ بتاؤ تمہارا کیا کرو, تو کہنے لگے کہ جو ہمارے بارے میں سعد فیصلہ کر دینا ہمیں وہ منظور ہے. انہیں تھا کہ یہ ہمارا اپنا تھا, کچھ رعایت کرے گا کچھ نہ کچھ چھوڑے گا. تو سعد رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ان کے جو بالغ لوگ ہیں نا ان سب کی گردنیں اتارے جائیں, سب کو قتل کیا جائے, ان کے بچوں کو غلام بنایا جائے اور ان کی عورتوں کو لونڈیا بنایا جائے. اور وہ پھر کہنے لگے نہیں نہیں نہیں, ہم نے رسول اللہ نے کہا نہیں, اب جو تم نے کہا ہے نا تمہاری بات ہم پوری کریں گے, جو اس نے فیصلہ کیا ہم وہی کریں گے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو سعد نے فیصلہ کیا ہے نا زمین پر, عرش پر رحمان کا بھی یہی فیصلہ ہے. یعنی سعد کا جو فیصلہ ہے اللہ بھی یہی چاہتا ہے کہ ان کے ساتھ ایسا ہو. اللہ اکبر, اتنی سعادتوں والے سعد تھے. اور ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مرتبہ کچھ صحابہ کرام جو ہے نا وہ ایک رومال لے کے آئے اور اس کے دیکھنے لگے, اور ریشمی رومال تھا, کوئی تحفے میں آیا غالباً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو, دیکھنے لگے اور اس کی بڑی تعریفیں کرنے لگے. تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کی قسم جو سعد کے پاس رومال ہے نا جنت میں وہ اس سے بہت بہتر ہے, اتنے عظمتوں والے. اور جب وہ پھر شہید ہوئے, جب وہ فوت ہو گئے, وہ اس وقت زخمی تھے جب ان سے یہ بات پوچھی گئی نا, تو انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ مجھے مہلت دے کہ میں اپنی قوم کا حال دیکھ لوں. تو ان کا خون جو ہے نا جاری ہوا, وہ رک گیا. پھر جب وہ ان سب کو قتل کر دیا گیا تو پھر ان کا خون جاری ہوا اور وہ وفات پا گئے, شہید ہو گئے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اہتز عرش الرحمن, سعد کی موت پہ اللہ کا عرش ہل گیا, اللہ کا عرش جوش میں آ گیا. اتنی سعادت والے سعد. اور پھر قبر کی آزمائش, قبر کا فتنہ, جب انہیں دفنایا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی, ان کے جنازے میں فرشتے جناب آئے. جب انہیں دفنایا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقد تضایق قبری, کہ اس اللہ کے اس بندے سعد پر جو ہے نا قبر تنگ کر دی گئی. اور آپ نے اپنی انگلیوں میں ڈال کے بتائیں کہ اس طرح تنگ ہو گئی. اتنی زیادہ, جس کی موت پہ اللہ کا عرش ہل گیا, جس کا فیصلہ اللہ کے فیصلے کی طرح تھا, اس کو قبر میں آزمایا گیا کہ قبر تنگ ہو گئی, آپس میں مل گئی. تو ہم اور آپ کہاں پہ بیٹھے ہیں, ہمیں سوچنا چاہیے اپنے بارے میں. قبر کا معاملہ اتنا سخت ہے. اور یہ حدیث میں آتا ہے کہ یہ جو ہے نا آخرت کی منازل میں سے پہلی منزل ہے, جو اس میں کامیاب نہ ہوا نا اس کے لیے آگے بھی کوئی خیر نہیں ہے. اللہ اکبر. اور عذاب قبر جو ہے نا یہ دو طرح سے ہے. ایک تو ہے کہ مومنین کے بارے میں جو اہل ایمان ہے, جو گنہگار فوت ہوئے ہیں, اگر انہیں ہوگا نا تو وہ بعض لوگوں کو, یعنی انہوں نے کوئی اگر گناہ کیا تو انہیں شارٹ ٹرم یعنی ہوگا کچھ مدت کے لیے, پھر جب ان کا بدلہ ہو جائے گا تو اس کے بعد ان سے عذاب جو قبر کا ہے نا وہ ختم کر دیا جائے گا. لیکن جو لوگ ہوں گے کفار منافقین جن کی ایمان پہ موت نہیں, تو قیامت تک ان پر عذاب جو ہے وہ جاری رہے گا. یہ آگے انہوں نے بتایا ثم بعد هذه الفتنہ, جب یہ بات ہو جائے گی تو اس کے بعد ہے, یعنی یہ آزمائش ہو جائے گی نا تو اس کے بعد فتنہ ہے. اس فتنے کے بعد اما نعیم, یا تو نعمتیں ہیں, قبر کی نعمتیں ہیں, وہ اما عذاب, یا پھر وہ قبر کا عذاب ہے. جو جواب دے دے گا اس کے لیے نعمتیں ہی نعمتیں, قبر کشادہ کر دی, جس طرح حدیث میں آتا ہے کہ اس کی جتنا تک نظر جائے گی قبر کشادہ کر دی جائے گی. اور اگر عذاب اسے ملے گا تو پھر اللہ ہی جانتا ہے کہ وہ کس طرح کا عذاب ہوگا, اور حدیث نے بھی اس کا ذکر ہے. اب قیامت کبریٰ کے قیام کے حوالے سے جو ہے نا اس سلائیڈ میں ہم پڑھنے جا رہے ہیں. پیچھے جو بات ہوئی نا کہ اما نعیم و اما عذاب, کہ یا نعمتیں ہوگی یا عذاب ہوگا, تو کب تک ہوگا؟ الی ان تقوم القیامت الکبریٰ, قیامت کبریٰ کے قائم ہونے تک.
क़यामत कुबरा, कुबरा कहते हैं बड़ी को, कुबरा यानी ये क़यामत चूंकि मुन्नस है इसलिए साथ कुबरा आया कि बड़ी बड़ी क़यामत है। इसका मतलब क़यामत सुगरा भी है। तो ये दो इकसाम आमतौर पर बयान की। क़यामत सुगरा से मुराद के मौत, जब इंसान पर मौत होगी ना तो उस पर क़यामत सुगरा बर्पा होगी। और क़यामत कुबरा वो बड़ी क़यामत जिसे यौम आखिरत कहा जाता है। और इसका नाम क़यामत भी इसलिए पड़ा कि यकूमुन अन्नास लिरब्बिल आलमीन, यकूमुन अन्नास लिरब्बिल, कि लोग उस दिन खड़े होंगे अपने रब के लिए, यानी जिंदा किए जाएंगे, उनका हिसाब किताब हो। इसका नाम क़यामत भी इसलिए पड़ा, यकूमुन अन्नास लिरब्बिल आलमीन। फतवादुल अरवाहु इलल अजसाद, अरवाह रूह उनकी जमा है और अजसाद जसद उनकी जमा है। कि क़यामत के दिन क़यामत कुबरा जो यानी बड़ी क़यामत आएगी, फिर क्या होगा कि तुआदुल अरवाह, आधा यहूदू से ये मजहूर है कि रूहें लौटाई जाएंगी जिस्मों में, जिस्मों में रूहें लौटाई जाएंगी, अल्लाह फिर से जिंदा करेगा। इसे ही क़यामत के आ गया है, यकूम उन्नास, लोगों को जिंदा किया जाएगा, खड़ा किया जाएगा। वह तकूमुल क़ियामती, अब वो क़यामत के दिन क्या क्या मामलात होंगे वो बताए जा रहे हैं। और ये सारी बातें सही हदीस से, कुरान से साबित हैं, एक एक चीज़। और अक्सरियत जो मैं आपको बता रहा हूँ हदीस में, ये सही मुस्लिम और बुखारी के हवाला जाता है इसमें। वह तकूमुल क़ियामतुल्लती, और जब क़यामत कायम होगी, अखबर अल्लाहु बिहा फी किताबिही, जिसकी खबर अल्लाह ने अपनी किताब में दी है, वो क़यामत कायम होगी। अल्लाह फरमाते हैं ना, इन्नमा इल्मुहा इंदल्लाह, ये तुझसे पूछते हैं कि वो अल्लाह का वादा है, क़यामत कब आएगी, मतस्सा, क़यामत कब आएगी, वो घड़ी कब आएगी, तो कहो कि उसका इल्म अल्लाह में, अल्लाह के पास है। तो ये वही बात है कि अल्लाह ने अपनी किताब कुरान में जो है ना उसकी खबर दी है हमें। व अला लिसान रसूल ही, और अपने रसूल की ज़बान पर जो है खबर दी है, यानी रसूलुल्लाह के ज़रिए भी हमें खबर दी है ये मुख्तलिफ क़यामत की निशानियाँ, क़यामत के अहवाल, अज़ाब कब्र के बारे में। तो दोनों पर ईमान लाना है, यानी इससे मुनकरीन अहदीस का रद्द हो गया, जो अज़ाब कब्र का इस बात नहीं करते उनका भी रद्द हो गया, अज़ाब कब्र की नफी करते। तो किताबुल्लाह यानी कुरान पर भी लाना है, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान, कुरान और सुन्ना, और यही अहलुस सुन्ना वल जमा का मनहज है। वाजमा अलैहिल मुस्लिमीन, और हर उस चीज पर जिस पर मुसलमान जमा हुए, मुसलमानों का इत्तेफाक हुआ। अच्छा, ये जो हुज्जत है ना, ये तीन चीजें इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट है समझने के लिए, कि कोई भी चीज जो ली जाएगी ना दीन के मामले में, वो या तो किताबुल्लाह से होगी, या सुन्नत रसूल से यानी हदीस से, या फिर तीसरी है जो वो इजमा से, कि उम्मत का इजमा हो उस पर। और ये भी चीज हदीस ही समझ रही, क्योंकि हदीस में आता है कि किस तरह है कि इन अल्लाह ला यजमा उम्मती अला जलालतिन अबदा, कि बेशक अल्लाह मेरी उम्मत को कभी भी गुमराही पर जमा नहीं करेगा, कभी भी गुमराही पर इकट्ठा नहीं करेगा। इजमा, इजमा जो है ना ये एक दीनी इस्तिलाह है। इजमा का मतलब है कि हर कोई जो है ना, पूरी उम्मत उस पर मुत्तफिक हुई, यानी पूरी उम्मत का इजमा है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास के बाद जो भी नबी का नबूवत का दावा करेगा ना वो काफिर है। तो ये पूरी उम्मत का इस पे इजमा है, इसमें कोई भी दूसरी राय नहीं रखता, सारे कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब जो भी कहता है कि फलां जो है वो भी नबी है तो वो काफिर है, इस पर पूरी उम्मत का इजमा है। इसे कहता है इजमा, कि कोई और इतराज ना करे। तो ये तीनों चीजें जो है ना ये माखज़ है दीन का, किताबुल्लाह, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सुन्नत, और इजमा, इजमा उम्मत। फ़यक़ूमु अन्नासु मिन कुबूरिहिम लिरब्बिल आलमीन, ये वो बात आ गई कि क़यामत की डेफिनेशन, लोग खड़े होंगे मिन कुबूरिहिम, उनकी कब्रों में से, लिरब्बिल आलमीन, आलमीन के रब के लिए। तो अल्लाह जो है ना वो लोगों को खड़ा करेगा कब्रों में से, कब्रें खुल जाएंगी। और वो किस हालत में खड़े होंगे, तीन उनकी खसूसियात बताएंगी। हुफातुन, हुफातुन कहते हैं नंगे पैर वालों को, इन्होंने कोई जूती शूती नहीं पहनी होगी, नंगे पैर होंगे। उरातुन, और नंगे जिस्म होंगे उनके, बगैर कोई कपड़े के, बगैर जूती के, नंगे पैर, नंगे जिस्म। गुरलन,
یعنی غیر مختون، ان کے خطرے نہیں کیے ہوئے ہوں گے جو کھڑے ہوں گے، تو ننگے پیروں ننگے جسموں اور بغیر ختنے کے وہ کھڑے ہوں گے جب دوبارہ زندہ کیے جائیں گے۔ وَتَدْنُو مِنْهُمُ الشَّمْسُ، تدنو یہ قربت کے معنی میں، اور سورج ان کے قریب کر دیا جائے گا۔ سورج جو ہے نا وہ بہت زیادہ سورج کے قریب کر دیے جائیں گے، آپ کو پتا حدیث میں آتا ہے کہ سورج بہت ہی قریب آ جائے گا۔ وَيُلْجِمُهُمُ الْأَرَقُ، یلجم، یہ لجام جو ہے نا جسے ہم اردو میں لگام کہتے ہیں، کسی جانور کو لگام ڈالے جاتے ہیں، یہ وہی لجام ہے۔ عرق پسینے کو کہتے ہیں، یہاں کس سے معنی کریں گے ہم کہ وہ پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، کسی کا پسینہ اس کی گردن تک، کسی کا پسینہ اس کی منہ تک آ رہا ہوگا، اس طرح پسینے میں ڈوبے ہو جائیں گے، اس طرح جو ہے نا شدت ناک منظر ہوگا، سورج بالکل قریب اور پسینے میں ڈوبے کھڑے۔ فتنصب الموازین، اور اگلی بات کیا ہوگی کہ موازین جو ہے نا وہ نصب کیے جائیں گے، یعنی ترازو نصب کیے جائیں گے۔ اب یہاں پہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ جو ہے نا اس میں معتزلہ وغیرہ جو ہے نا انہوں نے اللہ کے ترازو کا انکار کر دیا تھا، تو یہ ان کے اس بات کے لیے لے کے آئے، ان کی مخالفت کے لیے کہ اہل سنہ والجماع کا عقیدہ جو ہے، یعنی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خبر دی ہے وہ یہ ہے کہ فزیکلی نصب کیا جائیں گے موازین ترازو، اور حدیث میں، صحیح حدیث میں ملتا ہے کہ وہ جو ترازو کیسا ہوگا، اس کے دو پلڑے ہوں گے، تو اس میں جو ہے وہ وزن کیے جائیں گے ہمارا۔ فتوزن بها اعمال العباد، تو ان سے، یعنی ان موازین، ان ترازوؤں میں جو ہے وہ بندوں کے اعمال، ان کا وزن کیا جائے گا۔ آگے اس کی دلیل وہ دے رہے ہیں کہ ترازو لگائے جائیں گے، سورہ مومنین کے آیت فمن ثقلت موازینہ، تو جس کے پلڑے بھاری ہو گئے، یعنی جن کے پلڑے بھاری ہو گئے، ثقیل ثقلت بھاری ہونا، فاولئک هم المفلحون، تو وہی ہیں فلاح پانے والے، کامیاب ہونے والے، یعنی جن کے اعمال بھاری ہو گئے، نیک اعمال، تو وہ فلاح پائیں گے۔ ومن خفت موازین، خفت خفیف سے ہلکا ہونا، اور جن کے موازین، جن کے ترازو ہلکے ہو گئے، جن کے پلڑے ہلکے ہو گئے نیک اعمال کے، فاولئک الذین خسروا انفسهم، تو بس وہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں رکھا، اپنے آپ کو گھاٹے میں رکھا، نقصان میں رکھا۔ فی جہنم، وہ جہنم میں ہوں گے، خالدون، ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اللہ اکبر، اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ ہمیں انہیں خسارے والوں میں نہ کرے۔ اچھا، اس کے بعد کیا ہوگا جی؟ وَتُنْشَرُ الدَّوَاوِينَ، دواوین کہتے ہیں صحیفوں کو، اعمال نامے جو ہیں نشر کیے جائیں گے، اعمال نامے، وَهِيَ صحائف الاعمال، دواوین کیا ہیں کہ وہ صحائف اعمال ہیں، اعمال کے صحیفے ہیں، کتابیں جو ہیں اعمال کی وہ کھول دی جائیں گی۔ فَآخِذٌ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، تو جو دائیں ہاتھ میں کتاب پکڑنے والا ہے، یعنی ان میں کچھ ایسے ہوں گے جن کے ہاتھ میں، دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ دیا جائے گا، کسی کے بائیں ہاتھ میں۔ وَآخِذٌ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، کتابہ، اور کوئی اور ان میں سے کچھ ایسے ہوں گے کہ جن کو بائیں ہاتھ میں، شمال بائیں اور یمین دائیں ہاتھ میں۔ او من وراء ظہرہ، یا پھر کچھ ایسے ہوں گے کہ جن کی پیٹھ پر جو ہے نا ان کے اعمال نامے ہوں گے۔ تو یہ آپ کو پتہ ہے حدیث میں آتا ہے کہ جو کفار ہوں گے نا ان کا، یعنی جن کا معاملہ خراب ہوگا قیامت والے دن، جن کے اعمال کا وزن کم ہوگا، تو وہ ان کا دایاں ہاتھ جو ہے ان کے گلے کے ساتھ چمٹا ہوگا، اور بایاں ہاتھ جو ہے ان کے پیچھے چپٹا ہوگا۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ وہ جو بایاں ہاتھ میں اعمال نامہ ہوگا، تو یعنی وہ اس کے بایاں ہاتھ میں بھی ہوگا اور کمر پہ بھی چپٹا ہوگا، تو یہ اسی کا ذکر آ رہا ہے۔ کما قال سبحانہ و تعالیٰ، جس طرح کے اللہ کا فرمان ہے، سورہ اسراء کی آیت وہ دلیل کے طور پہ لے کے ہیں۔ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، اور ہر انسان کا جو اعمال نامہ ہے نا اس کے گلے میں لٹکا دیں گے، یعنی اس کا اعمال نامہ اس کی گردن میں لٹکایا ہوگا، عنقہ۔
وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا، اور اس قیامت کے دن ہم اس کے لیے کتاب نکال لائیں گے. کون سی کتاب؟ اعمال نامے، یہ دواوین صحائف الاعمال جو نکال رہے ہیں. یلقاہ منشورا، اور اسے کھول دیا جائے گا، بالکل ایسے واضح کر دیا جائے گا. اور پھر کیا کہا جائے گا؟ اقرا کتابک، پڑھ اپنی کتاب، پڑھ اپنے اعمال نامے جو جو تو نے کیا نا. وہ ایک اور آیت کا مفہوم ہے جس میں ہے کہ یہ کیسی مالی حاضل کتابہ، کہ یہ کیسی کتاب ہے، یہ اس کتاب کو کیا ہے کہ نہ اس نے کوئی چھوٹی چیز چھوڑی ہے نہ اس نے بڑی چھوڑی ہے، یعنی ایک ایک بات اس میں درج ہوئی پڑی ہے جو بھی میں نے کیا ہے. یہ قرآن کی آیت ہے. تو اللہ کہہ رہے ہیں اقرا کتابہ کو، اللہ کہے گا کہ پڑھ اپنی کتاب. کفا بنفسک، یہ آج تیرے لیے کافی ہے، الیوم علیک حسیبہ، تیرا حساب لینے کے لیے آج کے دن. اپنی کتاب پڑھ، اعمال نامہ پڑھ، یہ آج تیرا حساب لینے کے لیے کافی ہے. وَيُحَاسِبُ اللَّهُ الْخَلَائِقَ، اور اللہ حساب لے گا مخلوقات کا، اکاؤنٹیبلٹی سٹارٹ ہو جائے گی. اللہ اکبر. وَيَخْلُو بِعَبْدِهِ الْمُؤْمِنِ، اور اپنے بندہ مومن سے خلوت اختیار، یعنی اس کے قریب ہو جائے گا. بندہ مومن جو ہے اگر گناہ گار ہے تو پھر بھی اللہ اس کے قریب ہو جائے گا. فَيُكَرِّرُهُ بِذُنُوبِهِ، اور اس پر اس کے گناہ پڑے گا، یعنی اللہ اسے بتائے گا کہ یہ گناہ تو نے کیے، اور وہ آگے سے اس کا اقرار کرتا جائے گا. ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو بندہ مومن ہے نا، جو اس نے گناہ کیے ہوئے ہیں تنہائی میں، جس کا اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں پتا تھا، اللہ جو ہے نا اپنا ہاتھ یا اپنا بازو اس کے کندھے پر رکھ لے گا. وہ کیسے رکھے گا اس کی کیفیت تو اللہ ہی جانتا ہے. اور پھر اس سے یعنی علیحدگی میں خلوت میں اس سے پوچھے گا میرے بندے تو نے یہ کیا، وہ اقرار کرتا جائے گا میں نے کیا میں نے کیا میں نے کیا. تو پھر اللہ فرمائیں گے کہ میں نے جو ہے نا وہ دنیا میں بھی تیری ستر پوشی کی، تیرا راز رکھا، آج کے دن بھی میں رکھوں گا. اور پھر اللہ اسے جنت میں داخل کرتا ہوں. سبحان اللہ. تو یہ وہی ہے فیقرروا بذنوبہ، تو اللہ اسے بندے مومن کے پاس آ کے نا قریب آ کے خلوت میں اسے بتائیں گے کہ یہ تم نے گناہ کیا. کما وصف ذلک فی الکتاب والسنہ، جس طرح کے یہ وصف بیان کیا، یعنی یہ بیان کیا گیا ہے کتاب اور سنت میں، قرآن اور حدیث میں جس طرح کے اس کے حوالہ ہیں، جس میں سے ایک حدیث ہم نے آپ کو سنا دی. وَأَمَّا الْكُفَّارُ، اور جہاں تک کفار کا معاملہ ہے نا، فَلَا يُحَاسَبُونَ مُحَاسَبَةً، تو ان کا محاسبہ ایسا نہیں ہوگا، مَنْ تُوزَنُ حَسَنَاتُهُ وَسَيِّئَاتُهُ، جس طرح کے جو نیکیاں اور برائیاں تولی جاتی ہیں مومنوں کی، اس طرح نہیں ان کا ہوگا. فَإِنَّهُ لَا حَسَنَاتُ لَهُمْ، کیونکہ ان کے لیے نیکیاں ہیں ہی کوئی نہیں، ان کا تو ایمان. تو یہاں سے یہ بھی دلیل آ گئی کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ فلاں جو ہے ٹھیک ہے تو کفر پہ جی، لیکن وہ تو اتنا بڑا کام کرے، وہ تو فلاں چیریٹی، وہ اس نے فلاں اتنے بلین، وہ فلاں دنیا کا امیر ترین بندہ ہے، اس نے اتنے بلین ڈونیٹ کیا ہے. تو یہاں سے یہ ثابت ہو گیا کہ وہ اس کا کخ بھی نہیں، وہ اسی دنیا میں اس کا جو چرچا ہے بس ہو جائے گا، آخرت میں ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. فلا لا حسنات لهم، کوئی فائدہ نہیں. توحید نہیں ہے نا، ایمان نہیں ہے، کوئی چیز بھی فائدہ نہیں دینے والی. یہ ایسے ہی ہے نا کہ آپ مثال کے طور پہ کہ ایک بچہ ہے، اس کا سکول میں داخلہ نہیں ہوا، اس کو ایڈمیشن نہیں ملا، لیکن وہ روز سکول جاتا رہتا ہے جاتا رہتا ہے جاتا رہتا ہے. تو آگے سے پھر سوال کیا جائے کہ جی وہ پاس ہوگا یا نہیں ہوگا، وہ بھائی اسے امتحان میں نہیں بیٹھنے دیا جائے گا، پاس وہ کیسے ہوگا جب اس کا داخلہ ہی نہیں ہوا؟ تو وہ کیسے پاس ہو جائے گا؟ اس کو تو امتحان میں نہیں بیٹھنے دیں گے، تمہارا نام ہی نہیں رجسٹر، تم کیسے پاس ہو جاؤ؟ تو جس بندے نے نام رجسٹر ہی نہیں کروایا، اس نے توحید کا اقرار ہی نہیں کیا، اللہ کے پر ایمان لیا ہے اور یوم آخرت پر نہیں ایمان لے آیا، اس نے اعمال نہیں کیے. بنیاد یہ ہے کہ اس نے وہ ایمان لے کر نہیں آیا، اعمال تو پھر بھی بات کی بات ہے، ایمان ہی نہیں لے کر آیا، اس کا داخلہ نہیں ہوا تو اس کا حساب ہی نہیں ہونا مومنوں کی طرح، تو پاس ہونا تو اس کی بات ہے نا. فَإِنَّهُ لَا حَسَنَاتَ لَهُمْ، تو اس کی کوئی نیکیاں نہیں ہے. وَلَٰكِن تَعُدُّ أَعْمَالَهُمْ، بلکہ اس کے اعمال جو ہیں وہ اعداد و شمار ان کا کیا جائے گا، فَتُحْصَىٰ، اور ان کی گنتی کی جائے گی. فَيُوَقَّفُونَ عَلَيْهَا وَيُكَرَّرُونَ، اور
اسے ان پر ٹھہرایا جائے گا، وقف یعنی روکا جائے گا، وہ یقررون، اور اس پڑھ کر سنایا جائیں گے کہ یہ تو نے کیے، کوئی نیکی نہیں ہے تیرے پاس۔ یاد رکھیں شرک کے معاملے میں اللہ کے ہاں کوئی معافی نہیں ہے۔ ایک صحابی تھے غالباً سعد رضی اللہ عنہ، وہ کتاب التعید میں نا امام بخاری رحمہ اللہ یہ حدیث لے کے آئے صحیح البخاری میں، تو وہ بڑے غیرت مند تھے، انہوں نے جب بھی نکاح کیا نا تو کنواری لڑکی سے کیا، کسی متعلقہ یا بیوہ سے نہیں کیا، اور عورتوں کے معاملے میں بہت غیرت مند تھے۔ تو ایک دن بیٹھے بیٹھے کہنے لگے کہ اگر لو رائی تو رجلن لمراتی، اگر میں کسی بندے کو اپنی عورت اپنی بیوی کے ساتھ دیکھ لوں، لضرب تو صحیح، میں اسے تلوار کے ساتھ قتل کر دوں، غیر مسفین، معافی کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، فوراً اسے میں قتل کر دوں، اور بعض روایت میں کہ دونوں کو قتل کر دوں۔ تو یہ بات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچی، آپ نے فرمایا تھا جبین من غیرت سعد، تمہیں سعد کی اس غیرت پہ تعجب ہو رہا ہے؟ اللہ کی قسم میں سعد سے زیادہ غیرت مند ہوں، اور اللہ مجھ سے بھی زیادہ غیرت مند ہے۔ یہ بات جو ہے امام بخاری رحمہ اللہ اس کو توحید کے چیپٹر میں لے کے ہیں۔ مطلب یہ ہوا کہ اگر بندہ اپنی بیوی کے ساتھ کوئی نہیں برداشت کر رہا، تو اللہ جو سب سے زیادہ غیرت مند ہے وہ اپنے ساتھ کسی شریک کو کیسے برداشت کرے گا؟ اس میں کوئی لچک نہیں ہے، کوئی معافی نہیں ہے۔ سورہ یہ نساء کی 2 آیات ہیں، اس میں سے ایک 48 اور ایک 116۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کا ذکر آ رہا ہے، جسے قرآن میں حوض کوثر جو ہے، بعد مفسرین نے کہا ہے کہ حوض کوثر سے مراد یہی حوض ہے۔ وفی عرصات القیامت، قیامت کے میدانوں میں، عرصات میدانوں میں یعنی جب قیامت کا میدان برپا ہوگا، الحوض المورود للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک حوض جو ہے نا وہ مورود، یہ واقع ہوا ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک حوض ہے، وہاں پہ ایک بہت بڑا حوض ہے۔ وہ کیسا ہے؟ اب اس کی کیفیت، یہ احادیث سے، یہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے طویل، اس میں یہ حوض قیامت کے بیان ہے، اور یہ حوض کی جو ہے نا یہ کیفیت بتائی گئی کس طرح کا ہوگا۔ ماؤ ہو اشد بیاض من اللبن، اس کا جو پانی ہے نا وہ دودھ سے بھی زیادہ صاف ہوگا، دودھ سے بھی زیادہ سفید ہوگا۔ بیاض کہتے ہیں سفید ہونے کو، من اللبن دودھ سے، ماؤ ہو اس کا دودھ، اشد بہت زیادہ، جیسے تفضیل ہے یعنی اس سے بھی زیادہ سفید ہوگا۔ وَأَحَلَّ مِنَ الْأَصَلِ، اور اس کا ذائقہ، اس کی مٹاس، اصل کہتے ہیں شہد کو، شہد سے بھی زیادہ میٹھا ہوگا۔ آنیتہ، اس کے برتن، عدد نجوم السماء، اس کے جو برتن ہوں گے نا، یعنی جن میں وہ تو ایک بہت بڑا حوض ہوگا نا، پھر جب اس کے ساتھ برتن ہوں گے جس میں وہ ڈال ڈال کے پلایا جائے گا، تو وہ ان کی تعداد آسمان کے ستاروں کے برابر، اتنے لا تعداد قسم کے جو ہے نا اس کے برتن ہو گئے، جس میں سے امت محمد پئیں گے۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہمیں ان میں سے کر دے۔ طولہ شہر، اس کی جو لمبائی ہوگی وہ 1 مہینے کی مسافت، یعنی جتنا 1 مہینے میں سفر کیا جاتا ہے نا اتنی اس کی چڑھائی ہوگی۔ وعرضہ شہر، اور اس کی چوڑائی بھی اتنی ہوگی جتنا کہ 1 مہینے کی مسافت ہے۔ شہر کہتے ہیں مہینے کو، لمبائی چوڑائی اس کی 1 مہینے کی مسافت جتنی۔ اور اس کی خصوصیت کیا ہے؟ من یشرب منہ شربتن، جو کوئی اس میں سے 1 گھونٹ پی لے گا نا، لا یظمأ بعد ابدا، اس کو ہمیشہ کبھی پیاس ہی نہیں لگے گی۔ یظمأ، زما یعنی پیاس لگنا، وہ روزے کے بعد کی بھی دعا آج کل ہم پڑھتے ہیں نا، ذهب الظمأ، تو یہ وہی ہے کہ پیاس چلی گئی۔ جو اس میں سے 1 گھونٹ لے گا نا، اسے کبھی ہمیشہ ابدا، کبھی ہمیشہ اسے پیاس نہیں لگنے والی۔ پھر اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہمیں لوگوں میں سے کر دے۔ تو حوض کی کیا خصوصیات ہیں؟ کہ ایک تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہوگا، نمبر 2 اس کا پانی جو ہے وہ دودھ سے بھی زیادہ صاف، اس کا ذائقہ شہد سے زیادہ میٹھا، اس پر جو باقی برتن رکھے ہوں گے، آب خورے یا پیالے جو ساتھ ہوں گے، ان کی تعداد ستاروں کی جتنی ہے
اس کی لمبائی چوڑائی 1 مہینے کی مسافت جتنی ہے، اور اس کی خصوصیت یہ ہے کہ جو کوئی اسے پی لے گا نا اس کے لیے کافی رہے گا، ہمیشہ اسے کبھی پیاس نہیں لگے گی، پھر 1 گھونٹ کے بدلے۔ اب آگے بیان ہے صراط کے بارے میں۔ صراط کے بارے میں 2 طرح کے پل جو ہے نا ان کا ذکر آتا ہے، پل نما چیزیں ہوں گی، ایک کو صراط کہا گیا اور ایک کو کنترا۔ تو اس سلائیڈ میں ہم صراط اور کنترا کے بارے میں پڑھنے جا رہے ہیں، جنت یا جہنم میں داخل ہونے سے پہلے جو معاملات ہوں گے۔ والصراط منصوب علی متن جہنم، جو صراط ہے نا، صراط یہ جہنم کے اوپر نصب کیا جائے گا، وہ پل جو ہوگا۔ وَهُوَ الجسر الذی، جسر کہتے ہیں یعنی جس کا ایک کنارہ ایک پہ ہو اور دوسرا کنارہ دوسری چیز پہ، یعنی یہ بھی وہی صراط کے معنی میں آتا ہے، پل کے معنی میں آتا ہے۔ الذی بین الجنت والنار، وہ جنت اور جہنم کے درمیان رکھا جائے گا۔ یمر الناس علیہ علی قدر اعمالہم، لوگ اس پر اپنے اعمال کے مطابق گزرے ہوں گے، جس کے جتنے اچھے اعمال ہوں گے وہ اتنی سپیڈ سے گزر جائے گا۔ وہ کیسے گزریں گے یہ آگے آ رہا ہے، یہ سارے احادیث سے لی گئی ہے یہ سلائیڈ پوری۔ فمنہم من یمر کلمح البصر، ان میں سے کچھ ایسے ہوں گے کہ جو کہ آنکھ جھپکتے گزر جائیں گے، پلک جھپکنے کی دیر میں وہ گزر جائیں گے، اتنے اچھے ان کے اعمال ہوں گے۔ ومنہم من یمر کالبرق، اور ان میں سے کچھ ایسے ہوں گے جو بجلی کسی تیزی سے گزر جائیں گے۔ ومنہم من یمر کالریح، ان میں سے کچھ ایسے ہوں گے جو ہوا کی طرح گزر جائیں گے۔ ومنہم من یمر کالفرس الجواد، اور ان میں سے کوئی ایسے ہوں گے جو عمدہ گھوڑے کی طرح گزر جائیں گے۔ ومنہم من یمر کرکاب الابل، ان میں سے کچھ ایسے ہوں گے جو اونٹ کی چال کی طرح گزر جائیں گے، یعنی آہستہ آہستہ معاملہ سلو ہوتا جا رہا ہے اکارڈنگ ٹو اعمال، جس کے جتنے زیادہ اعمال اچھے ہوں گے وہ اتنی زیادہ سپیڈ سے گزرے گا، اور جس کے کچھ کم ہوں گے ان میں کمی ہوگی تو اس طرح ان کی سپیڈ تھوڑی کم ہوگی۔ ومنہم من یعد عدوا، اور ان میں سے کچھ ایسا ہوگا جو خود دوڑ کر جائے گا۔ ومنہم من یمشی مشیا، اور اس میں کوئی ایسا ہوگا جو عام چل کے جائے گا جس طرح عام چلنا ہوتا ہے۔ اور ان میں سے ومنہم من یزحف زحفا، ان میں سے کوئی ایسا ہوگا جو سیڑھی کے بل، یعنی جیسے بیٹھ کے گھسٹ گھسٹ کے چلتے ہیں نا، اس طرح کوئی جائے گا۔ ومنہم من یخطف خطفا ویلقی فی جہنم، اللہ اکبر، اور ان میں سے کچھ ایسے ہوں گے جنہیں اچک لیا جائے گا اور جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہم لا تجعلنا منہم۔ فإن الجسر علیہ کلالیب تخطف الناس بأعمالہم، کلالیب کہتے ہیں اردو میں یعنی آنکڑے، یعنی اس پل پر آنکڑے لگے ہوں گے جو لوگوں کو اچک لیں گے ان کے اعمال کے مطابق۔ اللہ اکبر۔ فمن مر علی صراط، جو علی الصراطی، اور جو کوئی اس صراط سے گزر گیا نا، وہ اس پل سے اس صراط سے گزر گیا، دخل الجنت، وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اچھا بات یہیں پہ نہیں رکی، یہ صراط کے بعد ایک اور بھی پل ہے، کنترا جسے کہا گیا حدیث میں۔ فَإِذَا عَبَرُوا عَلَيْهِ، پھر جب وہ اس کو پاس کر لیں گے نا، وَقَفُوا عَلَى قَنْطَرَةٍ بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ، تو پھر وہ کنترا پر رکیں گے جنت اور جہنم کے درمیان، وہ بھی جنت اور جہنم کے درمیان ہے، اسے کنترا کہا گیا ہے۔ فَيُقْتَسُّ لِبَعْضِهِم مِّن بَعْضٍ، اب پچھلے تو تھے نا اس میں وہ اعمال کے مطابق گزرے ہیں، اس کنترا پہ کیا ہوگا، اس میں کیا ہوگا، یکتس، اکتسا یکتسو، یعنی قصاص کے معنی میں ہے کہ اس میں بعض سے بعض کو بدلہ لے کر دیا جائے گا۔ اللہ اکبر، یہ بڑا سخت معاملہ ہوگا کہ بالکل جنت کے قریب پہنچ چکے ہیں، سارے معاملات پاس کر کے آ گئے ہیں، پل صراط پہ وہ آنکڑوں سے بھی بچ گئے، اچکے نہیں گئے، جس طرح بھی گھسٹتے ہوئے دوڑتے ہوئے جو ہے نا وہ پراس ہو گیا، آخری معاملہ جو ہے نا یہاں پہ اب جو ہے وہ بدلہ لے کے دیا جا رہا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ بدلے کی الگ کہ یہاں تک کہ اللہ ایک سینگ والی بکری نے اگر کسی بغیر سینگ والی بکری پر زیادتی کی ہوگی تو اللہ اسے بھی بدلہ لے کر دے گا، اتنا سخت حساب ہونے والا ہے۔ فَيُقْتَسُ عَلَيْهِمْ،
ایک اور حدیث ہے، اس میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا نا کہ بتاؤ مفلس کون ہے، تو صحابہ نے کہا کہ مفلس وہ ہے کہ جس کے پاس نہ کوئی درہم ہو نہ دینار ہو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اس کا مفہوم یہ ہے کہ فرمایا کہ مفلس وہ ہے کہ جس کے پاس نمازیں ہیں، روزے ہیں، اس نے زکوٰۃ دی ہے، صدقے دیے ہیں، لیکن وہ قیامت کے دن آیا اور کسی نے کہا کہ اس نے مجھ پر یہ زیادتی کی تھی تو اس کا بدلہ اس کے نیکیوں میں سے دے دیا جائے گا، کسی نے کہا اس نے مجھ پہ یہ ظلم کیا، اس کا دے دیا۔ مفلس وہ ہے کہ قیامت کے دن جس کے اعمال جو ہیں وہ اس بدلہ دینے میں ہی سارے ضائع ہو جائیں گے۔ اللہ میں اس سے محفوظ رکھے۔ فَإِذَا حُذِبُوا وَنُقُوا، حُذِبُوا وَنُقُوا یعنی جب وہ پاک کر دیے جائیں گے اور دھو دیے جائیں گے، یعنی جب وہ قصاص ان کا معاملہ ہو جائے گا، اگر کسی سے انہوں نے زیادتی کی ہے تو نیکیاں دے کے جو ہے وہ مکمکا جب ہو جائے گا وہاں پہ، اذن لہم فی دخول الجنہ، پھر انہیں اجازت دی جائے گی جنت میں داخلے کے لیے۔ یہ فائنل انٹری کی اناؤنسمنٹ ہوگی۔ اللہ اکبر۔ یہ ہماری سیکنڈ لاسٹ سلائیڈ ہے۔ اب جنت کا جو دروازہ ہے اس میں سب سے پہلے کون داخل ہوگا اور جو سفارشیں ہوں گی وہ کس طرح کی ہیں وہ ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ اولو من یستفتح باب الجنت، یستفتح استفتح یعنی یہ مطالبے کی، طلب کرنے کی معنی میں آتا ہے۔ باب الجنت النبی محمد، کہ سب سے پہلے جو دروازہ کھلوانا چاہیں گے یا دروازہ کھولنے کی طلب کریں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آتی باب الجنہ، کہ میں جو ہے جنت کے دروازے پر آؤں گا، واستفتح، اور میں اس کے لیے مطلب کھلوانا چاہوں گا یا اس کو کھٹکاؤں گا جو بھی معاملہ ہوگا، تو جو ادھر دروگا کھڑا ہوگا نا فرشتہ، فیقول، وہ کہے گا من انت، آپ کون ہے؟ تو میں کہوں گا انا محمد، میں محمد ہوں۔ تو اللہ اکبر، وہ آگے سے کہے گا بکا امرتو، مجھے آپ کا ہی حکم دیا گیا کہ سب سے پہلے آپ کے لیے دروازہ کھولنا۔ اتنی عظمتوں والے نبی ہیں اور اتنی عظمتوں والی یہ امت ہے۔ کتنی عظمتوں والی ہے؟ وَأَوَّلُ مَن يَدْخُلُ الْجَنَّةَ، سب سے پہلے جو جنت میں داخل ہوں گے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے۔ من الامم و امتہ، اور سب سے پہلے جو امت جنت میں داخل ہوگی وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ الحمدللہ۔ دیکھیں یہ کتنی بڑی بات ہے کہ وہ جہنم کا دروگا جو وہ کھڑا ہی اسے اس لیے کیا گیا امرتو بکا امرتو، مجھے حکم، یہ مجہول ہے کہ مجھے یہ حکم دیا کیا گیا تھا میں آپ کے لیے جو دروازہ کھولوں سب سے پہلے، اور سب سے پہلی امت جو داخل ہوگی، نمبرنگ میں بھلے ہم آخری امت ہیں لیکن جنت میں انشاءاللہ سب سے پہلا نمبر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ الحمدللہ۔ وَلَهُ صلی اللہ علیہ وسلم فی القیامت ثلاث شفاعات، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے 3 شفاعت ہیں، یعنی وہ 3 طرح کی سفارشیں کریں گے قیامت کے دن۔ یہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے نا اختصار کے ساتھ بیان کیا ہے، مختصر، ادروائز قرآن اور سنت کے مطلب احادیث کو دیکھیں نا تو علماء 8 قسم کی سفارشیں بیان کرتے ہیں ٹوٹل جو ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اور باقی عمومی جو ہوں گی۔ تو پہلے ہم ان 3 کا ترجمہ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، تشریح کرتے ہیں تھوڑی سی، اور پھر وہ ٹوٹل جو 8 ہیں نا ان کی کاؤنٹنگ کریں گے۔ ٹائم ہو رہا ہے لیکن ہم نے کلاس 10 منٹ بعد شروع کیا نا، تو انشاءاللہ ابھی ہیں 5-10 منٹ آگے، آخری سلائیڈ رہتی ہے اس کے بعد۔ اما الشفاعت الاولی، وہ جو 3 شفاعتیں ابن تیمیہ نے ذکر کی ہیں نا رحمہ اللہ، وہ پہلی سفارش کون سی ہے؟ فَيَشْفَعُ فِي أَهْلِ الْمَوْقِفِ حَتَّى يُقْضَى بَيْنَهُمْ بَعْدَ أَنْ يَتَرَاجَعَ الْأَنْبِيَاءُ، تو یہ جو پہلی سفارش ہوگی یہ اہل موقف، وہاں پر جو لوگ کھڑے ہوں گے، جو ٹھہرے ہوئے لوگ ہوں گے قیامت کے دن جو لوگ ہوں گے، حتیٰ یقضی بینہم، یہاں تک کہ ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جائے گا، بعد ان یتراجع الانبیاء، اس کے بعد کہ انبیاء جو ہیں وہ واپس لوٹ آئیں گے، آدم و نوح و ابراہیم، یہ سارے انبیاء جو ہیں ان کے نام گنائے، شفاعت سے، یعنی جب لوگ ان کے پاس جائیں گے نا سفارش کے لیے تو وہ جو ہیں وہ اس سے انکار کریں گے
حتی تنتہی الیہ، یہاں تک کہ یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پہنچ جائے گی۔ تو سب سے پہلی جو سفارش ہوگی وہ اللہ کے نبی، وہ جس طرح حدیث میں آتا ہے کہ ایک لمبا سجدہ کریں گے، پھر اللہ فرمائیں گے کہ اٹھو اور سوال کر، یعنی سر اٹھا اور سوال کر، تو آپ کہیں گے کہ فیصلہ۔ آپ یہ دیکھیں کہ جنت میں جانا یا کسی کو عذاب سے بچانا تو بعد کی بات ہے نا، سب سے پہلے تو لوگ یہ ریکویسٹ کر رہے ہوں گے کہ یہ اتنی سخت دینا ہے، آپ سفارش کریں کہ اللہ حساب تو شروع کرے۔ اس دن کی ہولناکی کا اندازہ لگا لیں کہ وہ کہیں گے جہاں بھی جانا ہے، جنت میں جانا ہے، کوئی فیصلہ تو ہو، حساب کتاب شروع تو ہو۔ یہ اتنی ہولناکی ہے کہ پسینے میں ڈوبے ہوئے ہیں، سورج جو ہے سر پہ ہے، ننگے جسم دوڑے پھر رہے ہیں، ماں بیٹے سے جناب وہ اور اولاد جو ہے وہ ایک دوسرے سے پھوٹی پھرے، کسی کو ایک دوسرے کی کوئی فکر ہی نہیں پڑی ہوئی۔ حتیٰ کہ وہ جس طرح آتا ہے کہ قرآن میں قیامت کی نشانیوں میں سے وہ جو ہے کہ 10 ماہ کی اونٹنیاں جو ہیں وہ کھلی پھریں گی۔ اب 10 ماہ کی حاملہ اونٹنیاں جو ہیں وہ ایسے ہی کہہ رہے ہیں کہ مرسیڈیز BMW کی ویلیو ہوتی ہے، جو کوئی کسی کو پرواہ نہیں ہوگی قیامت کا۔ اس طرح اتنی ہولناکی کا منظر ہوگا۔ سب سے پہلے ریکویسٹ یہ ہوگی کہ اللہ سے سفارش کریں کہ حساب کتاب تو شروع کریں نا، فیصلہ تو کریں ہمارا درمیان۔ کتنا ہولناک دن ہے یہ، اللہ ہمیں اس کی سختیوں سے محفوظ رکھے۔ وَأَمَّا الشَّفَاعَةُ الثَّانِيَةُ، اور جو دوسری سفارش ہوگی نا پھر، فَيَشْفَعُ فِي أَهْلِ الْجَنَّةِ أَنْ يَدْخُلُوا الْجَنَّةَ، اہل جنت ایسے نہیں جائیں گے جنت میں، ان کے لیے بھی رسول اللہ، اب وہ ان کے لیے اناؤنس ہو گیا کہ ہاں بھائی یہ جنت میں ان کو اجازت مل گئی ہے، انہوں نے جنت میں جانا ہے، ان کے حساب کتاب ہو گیا، سب کچھ برابر ہو گیا، جنت کے مستحق ہو گئے، انہوں نے جنت میں جانا ہے۔ لیکن پھر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش ہوگی فی اہل الجنت ان یدخل، تو انہیں جنت میں داخل کیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ وہاتان شفاعتان خاصتان، تو یہ جو دو شفاعتیں ہیں نا، یہ خصوصاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، خاصتان لہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہیں۔ واما الشفاعۃ الثالثہ، اب جو تیسری شفاعت ہے نا، فیشفع فی من استحق النار، تو آپ اس کی سفارش کریں گے جو کہ آگ کا مستحق ہو چکا ہے۔ وہذہ الشفاعۃ لہو، یہ سفارش رسول اللہ بھی کریں گے، ولسائر النبیین والصدیقین وغیرہ، اور یہ سفارش جو ہے یہ نبیوں کو، صدیقین کو اور نیک لوگوں کو بھی، یعنی یہ رسول اللہ بھی کریں گے آگ والوں کے لیے سفارش، اور لوگوں کو بھی موقع دیا جائے گا۔ جس طرح آپ کو پتہ حدیث میں آتا ہے کہ شہداء کو کہا جائے گا آپ سفارش کریں، مومنین کو کہا جائے گا، صدیقین کو، عام مومنوں کو کہا جائے گا، وہ اللہ سے آ کے کہیں گے کہ یصلون معنا ویحجون معنا، کہ یہ لوگ جو جہنم میں، یہ ہمارے ساتھ نمازیں پڑھتے تھے، حج کرتے تھے، آپ نے میرے رب ان کو جہنم میں ڈال دیا، یعنی وہ سارا ایک لمبی حدیث میں آتا ہے۔ لیکن پہلی دو سفارشیں جائیں جو وہ خصوصاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف کریں گے، اور کسی کو اجازت نہیں ہوگی۔ فیشفع فی من استحق النار، تو وہ دو طرح کی سفارشیں ہوں گی۔ کس طرح سے؟ ایک تو سفارش یہ ہوگی کہ جو آگ کا مستحق ہوگا، ان لا یدخلوا، کہ اسے آگ میں نہ ڈالا جائے، ٹھیک ہے، وہ فائنل جو اس کا ورڈکٹ آیا کہ وہ آگ میں اس نے جانا، لیکن اس کے لیے سفارش یہ کی جائے کہ کسی آگ میں نہ ڈالا جائے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کریں گے اور باقی لوگ بھی اس کی سفارش کریں گے۔ وَيَشْفَعُ فِي مَنْ دَخَلَهَا أَنْ يُخْرَجَ، اور دوسری سفارش یہ ہوگی کہ وہ جو آگ میں داخل کر دیا گیا نا، اس سے نکال لیا جائے، جس طرح میں نے آپ کو حدیث سنائی، مومنین سفارش کریں گے اللہ۔ اچھا، اس میں نا یہ جو ساری باتیں ہیں شفاعت کی، ہم نے پیچھے بھی کتاب میں پڑھا، دوسری میں اصول اربعہ میں، تو اس میں دو ایکسٹریم ہے، ایک ہے صوفی اور نصارہ۔ انہوں نے کیا کیا، انہوں نے اپنی مرضی کے جو ہے نا سفارشی گن لیے۔ نصارہ نے کہا ہماری سفارش فلاں کرے گا، فلاں کرے گا، یعنی خود ہی استحقاق دے دیا۔ اور دوسرا ہے معتزلہ اور خوارج، وہ بالکل سرے سے ہی شفاعت کی نفی کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جو مرتکب الکبیرہ جو ہے نا، کبیرہ گناہ کرنے والا، وہ تو ہے ہی جہنمی، اس کی کوئی معافی شافی نہیں ہوتی۔ تو یہ دو ایکسٹریم تھی۔ تو اس میں اہل السنہ والجماعہ کیا کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ شفاعت، سفارش کا اس بات کیا جائے گا، اس کی نفی نہیں کی جائے گی، لیکن یہ صوفیہ کی طرح نہیں ہوگی کہ جس کو کہا یہ ہمارا سفارشی ہو گیا۔ اس کی شرائط وہی ہوں گی جو قرآن اور حدیث میں، سنت میں موجود ہیں۔ وہ کیا ہیں
کہ شافع سفارش کرنے والا، اور مشفوع یا جسے مشفوع لہو کہتے ہیں، جس کے لیے سفارش کی جائے گی، یہ وہی ہوں گے جن پر اللہ راضی ہوا، جن کو اللہ نے اجازت دی۔ صوفیہ کی طرح یہ نہیں کہ جس کو دل چاہا بنا دیا، اور نہ معتزلہ خوارج اور معتزلہ کی طرح جنہوں نے کہا سفارش ہوگی نہیں، جس نے کبیرہ گناہ کیا وہ رہے گا جہنم میں۔ اہل سنہ والجماعہ اس کے درمیان میں ہیں، اعتدال پہ ہیں کہ سفارش ہوگی لیکن اس کی شرطیں وہی ہوں گی، یعنی جو اللہ چاہے گا، جس کے لیے کرنی ہے اور جس نے کرنی ہے۔ اچھا، یہ جو 8 سفارشیں میں نے آپ کو بتایا نا ٹوٹل احادیث میں جن کا ذکر آتا ہے، تو وہ اس میں سب سے پہلی تو یہ جسے ہم مقام محمود کہتے ہیں، یہ جسے پہلی سفارش کہا گیا ہے کہ فیصلے کے لیے کہ اللہ کے نبی سفارش کریں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ لوگوں کے درمیان فیصلہ کیا جائے، ان کا حساب شروع کیا جائے۔ پھر دوسری سفارش ہوگی کہ جنتیوں کو جنت میں داخل کیا جائے، اور ایک تیسری سفارش ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کے لیے کریں گے۔ انہیں عذاب تو دیا جائے گا لیکن تخفیف کی جائے گی۔ اس میں حدیث میں آتا ہے کہ انہیں عذاب کے لیے نہ صرف آگ کی جوتی پہنائی جائے گی، ان کے ٹخنوں تک آگ ہوگی، اور اس کی بھی شدت اتنی ہوگی کہ ان کی دماغ جو ہے نا وہ ہانڈی کی طرح ابلنے لگ جائے گا۔ چوتھی جو ہے نا وہ مومنین کے لیے ہے کہ جو جہنم میں بھی داخل نہیں ہوئے ہوں گے لیکن وہ جہنم کے مستحق ہو چکے ہیں، تو چوتھی سفارش ان کے لیے ہوگی۔ پانچویں ہے کہ جو جہنم میں چلے گئے ان کے لیے سفارش کی جائے گی کہ انہیں نکالا جائے۔ چھٹی یہ ہے کہ جو اہل جنت ہے نا وہ ان کے درجات کی بلندی کے لیے وہ سفارش کی جائے کہ ان کا درجہ مزید بلند کیا جائے۔ ساتویں جو ہے وہ اہل اعراف کے لیے، آپ کو سورہ اعراف میں ذکر ہے کہ وہ نہ جنت میں جائیں گے، کچھ ایسے لوگ ہوں گے نہ جنت میں جائیں گے نہ جہنم میں، اس کے درمیان ایک مقام ہے اعراف اسے کہا گیا ہے، وہ اس پر بیٹھے رہیں گے، تو ان کے لیے سفارش کی جائے گی کہ انہیں جنت میں داخل کر دیا جائے۔ اور آٹھویں سفارش وہ ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 70,000 میری امت کے جو لوگ ہیں وہ بغیر حساب کتاب کے داخل ہوں گے، ان کے لیے سفارش ہوگی۔ یہ 8 سفارشیں، اور یہ بغیر حساب کتاب والوں میں ایک صحابی سیدنا عکاشہ رضی اللہ عنہ کا نام بڑا صراحت کے ساتھ حدیث میں آتا ہے۔ آپ نے جب یہ حدیث فرمائی نہیں تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی میرے لیے دعا کرتے ہیں کہ میں بھی ان میں ہو جاؤں، تو انہوں نے آپ نے فرمایا انت فیہم، تم انہی میں سے ہوگے جن کا بغیر حساب کتاب داخلہ ہوگا۔ سیدنا عکاشہ رضی اللہ عنہ صاحب ایک جو تھے صحابی اور بیٹھے تھے، انہوں نے کہا میرے لیے بھی دعا کریں، تو آپ نے فرمایا سبقت بہا عکاشہ، کہ عکاشہ تم سے سبقت لے گیا، اس نے پہلے سفارش کروا دی۔ یہ 8 سفارشیں ہیں۔ یہ آج کی آخری سلائیڈ الحمدللہ 7ویں لیکچر کی۔ اس میں جو ہے نا وہ اللہ کی رحمت سے بعض گنہگاروں کو جہنم سے نکالا جانا، اور پھر جہنم کو بننے کے لیے الگ سے ایک مخلوق کا پیدا کیا جانا، اس کا ذکر ہے۔ ہم جلدی سے بس اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔ وَيُخْرِجُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ، اور اللہ نکالے گا آگ سے، اقوامن بغیر شفاعتن، بغیر سفارش کے کئی لوگوں کو نکالے گا۔ اقوامن قوم یعنی کئی لوگوں کو جو ہے نا بغیر سفارش کے وہ نکال دے گا۔ بل فضل لہ و رحمت، وہ انہیں اپنی فضل اور رحمت سے نکالے گا۔ یہ ایک لمبی حدیث میں آتا ہے کہ جب سب لوگوں نے سفارشیں کر لی نا، کہ جس کے دل میں تھوڑا سا بھی ایمان تھا، کچھ بھی تھا، انہوں نے کر لی، تو پھر اللہ کہے گا کہ اوروں کو بھی نکال لو مومنوں کو، تو کہیں گے کہ تیری ذات کی قسم اب جہنم میں کوئی بھی ایسا نہیں رہا کہ جس نے کوئی ایک بھی اچھا عمل کیا ہو۔ تو پھر اللہ فرمائے گا کہ یعنی اب اور کوئی سفارش نہیں کرے گا، تو اللہ فرمائے گا شفعت الملائکۃ و شفع الانبیاء و شفع المؤمنین، اللہ کہے گا کہ فرشتوں نے بھی سفارشیں کر لی، انبیاء نے بھی کر لی، صدیقین نے بھی، شہداء نے بھی، مومنین نے بھی، وبقی ارحم الراحمین، اور اب ارحم الراحمین یعنی اب میں باقی رہ گیا ہوں۔ پھر اللہ کیا کرے گا؟ فیقبض اللہ قبضۃ او قبضتین، تو اللہ ایک یا دو مٹھیاں بھرے گا جہنم سے اور وہ جنت میں ڈال دے گا۔ اور اس کی مٹھی کیا کیفیت ہے؟ حدیث میں بھی آتا ہے، سورہ زمر میں بھی، کہ جو ہے وہ پوری کی پوری زمین اس کی مٹھی میں ہوگی۔
لیکن وہ جسے چاہے گا اسے نکالے گا. تو بغیر سفارش کے جو ہے اللہ اپنی فضل اور رحمت سے لوگوں کو جہنم سے آزاد کرے گا. وَيَبْقَى فِي الْجَنَّةِ فَضْلٌ، اور جنت میں کچھ حصہ باقی رہ جائے گا، یعنی جنت بھرے گی نہیں. امن دخلا من اہل دنیا، جس میں اہل دنیا داخل ہوئے ہیں، ابھی بھی وہ بھری نہیں ہے. فضل کہتے ہیں بچے ہوئے حصے کو. فَيُنْشِئَ اللَّهُ لَهَا أَقْوَامًا، تو اللہ اس بچے ہوئے حصے کے لیے کیا کرے گا؟ اور لوگ پیدا کرے گا، اور مخلوق پیدا کرے گا. فَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ، اور انہیں جنت میں داخل کر دے گا. وَأَصْنَافُ ما تضمنہ الدار الآخرہ، اور یہ ساری کی ساری قسمیں، اصناف صنف، یعنی صنف کی جمع ہے قسمیں، جو اس سے مراد کیا ہے کہ عذاب قبر اور یہ پل صراط اور یہ سارے معاملات جو ہیں ان کا وہ لب لباب بتا رہے ہیں کہ یہ ساری قسمیں جو ہیں ما تضمن الدار، کہ جو دار الاخرہ میں فال کرتی ہیں، یعنی جن سب کو ہم دار الاخرت میں کنسیڈر کرتے ہیں. وہ کیا کیا ہے؟ من الحسابی، حساب میں سے، والثواب، اور ثواب، والعقاب، اور عذاب یعنی سزا، والجنتی، اور جنت، والنار، اور جہنم، وتفاصیل ذالک، اور اس کی باقی تمام تفاصیل جو ہیں مذکورۃ فی الکتب المنزلۃ من السماء، جن کا ذکر کہ آسمانی کتابوں میں آیا ہے، یعنی قرآن میں اور اس سے پہلے جتنی حدیث وہ کتب نازل ہوئی. والآثار من العلم الماثور عن الانبیاء، اور جن کے آثار، یعنی کہ جو علم نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور باقی انبیاء سے جو علم وراثت میں آیا ہے، یعنی جو بھی آگے علم چلتا آیا ہے اس میں جو بیان ہوا ہے پچھلی ساری قسمیں. وفی العلم الموروث عن محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انبیاء کا الگ سے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا الگ سے ذکر آ گیا. آپ کا جو موروث علم، یعنی کہ جو وراثت میں آپ کا علم آیا ہے، من ذالک ما یشفی و یکفی، جیسے اردو میں کہتے ہیں نا یہ شافی اور کافی ہے، جو بھی شافی اور کافی ہے. فمن ابتغاء وجدہ، تو جس نے اس علم کو پانے کی ابتغاء، اس کو چاہا، اس کی مطلب اس میں تڑپ ہوئی، وجدہ ہو، تو وہ اسے پا لے گا. آپ کو پتہ ہے انبیاء کی وراثت نہیں ہوتی، ان کی وراثت علم ہوتا ہے. ایک دفعہ سیدنا ابو ہریرہ نے بازار میں جا کے کہا کہ وہاں مسجد میں جو ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وراثت تقسیم ہو رہی ہے. وہ گئے اور دیکھا تو لوگ کچھ ذکر کر رہے تھے، کچھ علم کی باتیں کر رہے تھے، کچھ مسائل بیان کر رہے. واپس آئے اور کہا کہ ابو ہریرہ یہ تو نے کیا کہا؟ کہ وہاں پہ تو کچھ نہیں. تو کہا تم نے کیا ادھر دیکھا؟ کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے دیکھا کچھ لوگ مسائل بیان کر رہے ہیں، علم کی باتیں. تو کہا یہی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت ہے، ان کا علم ہے. تو الحمدللہ آج ہمارا 7واں لیکچر مکمل ہوا.